بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم سلطان محمد فاتح کی قبر پہ ہیں۔ تھوڑا سا سلطان محمد فاتح کا تعارف ہو جائے، بلکہ اس سے پہلے استنبول جو قسطنطنیہ کہا جاتا تھا، اس کو پھر اسلام بول کہا جانے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کے بارے میں خوشخبری دی تھی کہ فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح حدیث ہے کہ جو قسطنطنیہ فتح کرے گا اسے جنت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث یہاں انہوں نے لکھی ہوئی بھی ہے، لَتَفْتَحَنَّ قسطنطینیہ الامیر امیرها فالامیر امیرها ولنعم الجیش ذلک الجیش۔ فرمایا اس کا امیر ہوگا، یعنی واقعی وہ امیر ہوگا، اور کیا ہی خوبصورت لشکر ہوگا، وہ کتنا ہی بہترین لشکر ہوگا جو قسطنطنیہ فتح کرے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی۔ اس بشارت کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کہا جاتا ہے کوشش کی، اور اس کے بعد مسلمان خلفاء بہت تابڑ توڑ حملے کرتے رہے، مگر قسطنطنیہ فتح نہ ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ عیسائیت کی، یعنی یہاں خلافت تھی عیسائیت کی، اور جو رومی تھے نا، وہ ان کا یہ گویا مرکز تھا، اور عیسائیوں نے بہت ہی مضبوط یہاں حکومت بنائی ہوئی تھی۔ اس لیے، اور اس کی جو جغرافیائی لحاظ سے بھی ایسا تھا کہ تین طرف پانی ہے، تو ایک طرف سے حملہ ہوتا تھا، بہت مشکل تھا اس کو فتح کرنا۔ تو یہ جب خلافت عباسیہ کا خاتمہ ہوا ہے، بنو عباس کا، تو ترک خلفاء نے پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مقدر میں لکھا دین کی خدمت کرنا، تو اسی میں سلطان محمد فاتح نے ارادہ کیا کہ میں استنبول کو فتح کر کے چھوڑوں گا، اور قسطنطنیہ پہ حملہ کروں گا، اور اس کو فتح کر کے چھوڑوں گا، اور اس جو بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، میں اس بشارت کا مستحق بنوں گا۔ بالآخر بہت زبردست حملے ہوئے۔ اس پہ آپ یوٹیوب پہ ڈاکومنٹری بھی دیکھ سکتے ہیں، بہت زبردست ڈاکومنٹریز بنی ہوئی، خود گوروں نے بنائی ہیں ڈاکومنٹریز، اور تاریخی حقائق بیان کیے ہیں اس میں۔ تو پھر بالآخر وہ مشہور واقعہ وجود میں آیا جس پہ دنیا آج حیران ہوتی ہے کہ خشکی میں کشتیاں چلائی گئیں، اور سارے جانور راتوں رات ذبح کر کے ان کی چربی کو پگھلا کے پتھروں پہ ڈالا گیا، اور پھر جہاز نما کشتیوں میں مجاہدین کو بٹھا کے کشتیاں پار کی گئیں، اور بالآخر سمندر میں پچھلی طرف سے اتر کے، اور وہاں سے پھر توپوں کا رخ، یعنی سمندر میں کشتیاں اتاری گئی ہیں، اور اس سے جو ہے پھر پچھلی جانب سے حملہ کیا گیا۔ وہ لوگ حیران ہو گئے کہ راتوں رات یہ کام ہوا تھا، تو دنیا حیران ہو گئی کہ یہ یعنی کیسے ہو سکتا ہے، لیکن بالآخر سلطان نے وہ کر کے دکھایا جس کو دنیا ناممکن سمجھتی تھی، اور پھر بالآخر یہ استنبول فتح ہوا، اور 800 سال یہاں مسلمانوں نے حکومت کی۔ پھر مصطفیٰ کمال اتا ترک نے یہاں اسلام کا خاتمہ کیا، لیکن طیب اردگان کے آنے کے بعد الحمدللہ یہاں دوبارہ اسلام کی بہاریں ہیں، اور یہ لوگ، ان میں اچھی بات یہ ہے کہ یہ اپنی تاریخ سے واقف ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ابھی ہم یہاں قریب قبرستان میں تھے، وہاں بڑے بڑے سلاطین اور بڑے بڑے اسلام میں جو بڑے بڑے کمانڈر گزرے، ان کی قبریں ہم نے دیکھی ہیں، اور ان قبروں پہ وہی پرانے رسم الخط سے جو ہے ان کی تھوڑی بہت ہسٹری بھی لکھی ہوئی ہے، اور بڑے بڑے علماء یہاں دفن ہیں، اور یہ سلطان محمد فاتح کی قبر ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو اپنی ہسٹری سے کچھ واقفیت عطا کرے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارا ماضی کیا تھا اور ہم اب جا کس طرف کو رہے ہیں۔